بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے معزز ساتھیوں اور علماء اکرام، آج کے اس اہم درس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج ہم علم حدیث کی ضرورت اور اہمیت کے چند ایسے بنیادی اور علمی مباحث کو سمجھیں گے جنہیں جاننا ضروری ہے۔ آج کا سیشن 3 بڑے حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا ہے علم حدیث اور علم تاریخ کا تعلق، دوسرا ہے قرآن اور سنت کا باہمی ربط، تیسرا ہے کتب حدیث کی فنی درجہ بندی، ٹیکنیکل کلاسیفیکیشن، محترم دوستوں، دنیا میں اسلام سے پہلے بھی ہسٹری کا تصور موجود تھا۔ اسلام سے پہلے بھی ہسٹری کا تصور موجود تھا۔ یونانیوں اور ہندوؤں اور کہنا چاہیے رومیوں کے ہاں تاریخ کی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں۔ ہیروڈوٹس کو اسلام سے پہلے، ہیروڈوٹس ایک شخص گزرا ہے، اسلام سے پہلے اس کو سب سے بڑا مورخ سمجھا جاتا تھا، مانا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا فادر آف ہسٹری۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کی بیان کی ہوئی معلومات کی سچائی کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ اسلام سے پہلے تاریخ کا مطلب صرف یہ تھا کہ کسی قوم میں جو قصے، کہانیاں اور افسانے مشہور ہوں، انہیں جو قصے اور کہانیاں جو کا تو لکھ لیا جائے اور حقیقت مان لیا جائے۔ اس زمانے میں کوئی مورخ سے یہ نہیں پوچھتا تھا کہ آپ کا سورس کیا ہے، یہ جو آپ ہسٹری بیان کر رہے ہو، آپ جو کہانی یا افسانہ بیان کر رہے ہو، اس کا سورس کیا ہے، لیا کہاں سے آپ نے، یہ انفارمیشن آپ نے صحیح لکھی بھی ہے یا غلط ہے، آپ نے کس سے سن کر یہ بات لکھی، یا آپ خود وہاں موجود تھے یا کوئی آئی وٹنس موجود تھا، یہ نہیں پوچھا جاتا تھا۔ علم حدیث نے دنیا کو سب سے پہلے یہ گولڈن رول دیا کہ جب بھی کوئی واقعہ بیان کرو تو پہلے خود بھی اطمینان کر لو اور پھر دوسروں کو بھی یقین دلاؤ کہ اس کا راوی یا گواہ کون ہے۔ یہ چیک کرو کہ کہیں واقعہ بیان کرنے والے کا کوئی ذاتی مفاد یا تعصب تو نہیں۔ اس اصول کے آنے سے دنیا میں تاریخی تنقید کا آغاز ہوا۔ مسلمانوں کے بڑے مورخین جیسے ابن خلدون اور علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے تاریخ نویسی کے اصول قائم کیے۔ علامہ سخاوی کی کتاب ہے الاعلان بالتوبیخ لمن ذم اہل التواریخ، جس میں انہوں نے مسلمانوں کی تاریخ نویسی کے جو اصول بتائے ہیں وہ سارے کے سارے علم حدیث سے لیے گئے ہیں۔ اس موضوع پر پروفیسر عبدالحمید صدیقی مرحوم کی کتاب ہے فلاسفیکل انٹرپریٹیشن آف ہسٹری اور قرآنک کانسیپٹ آف ہسٹری، بہترین کتاب ہے۔ اس کے علاوہ مولانا شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلد اول کے مقدمے میں اس پر تفصیلی بحث کی ہے۔ علم حدیث کی برکت سے نہ صرف تاریخ بلکہ کئی دوسرے علم بھی پیدا ہوئے۔ اصول دعوت یعنی پرنسپلز آف دعوت کے اصولوں پر بہت سی کتابیں لکھی گئیں کہ امت کا انفرادی اور اجتماعی رویہ کیسا ہونا چاہیے۔
اسی طرح تزکیہ اور احسان، اسی طرح بین الاقوامی قوانین، فصاحت و بلاغت، یہ سب کے سب علم حدیث کی برکت سے پیدا ہوا۔ دوسری بات، قرآن اور سنت کا باہمی تعلق، ریلیشن شپ آف قرآن اینڈ سنہ۔ میرے محترم دوستوں اور علماء اکرام، قرآن اور سنت دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں۔ قرآن مجید فاؤنڈیشن ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پریکٹیکل تشریح ہے۔ قرآن کلیات ہیں، کلیات دیتا ہے، جنرل پرنسپلز دیتا ہے، اور سنت جزیات، ڈیٹیلز فراہم کرتی ہے۔ شریعت کا کوئی بھی حکم اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتا جب تک اسے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ حاصل نہ ہو۔ انسانی عقل اور فریم ورک کی ضرورت، یعنی انسانی ذہن ہر جگہ اکیلا کام نہیں کر سکتا۔ اگر عقل کو بالکل کھلا چھوڑ دیا جائے تو وہ بھٹک جائے گی۔ اس لیے عقل کو ایک حد تک یا ایک فریم ورک کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ فریم ورک قرآن اور سنت کا عمل فراہم کرتا ہے۔ اگر سنت کو ہٹا دیا جائے تو قرآن کی آیات کا غلط مطلب نکال کر لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ ایک خوبصورت اور تاریخی مثال ہے، آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں کہ بر صغیر کا ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے، تقریباً 90 یا 100 سال پہلے کا ہے، کہ ایک صاحب نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہمیں صرف قرآن کی ضرورت ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک بزرگ عالم نے ان سے ملاقات کی اور پوچھا، بھائی قرآن کا حکم ہے نماز قائم کرو، تو ہم نماز کیسے پڑھیں؟ ان صاحب نے جواب دیا، ہم سب بیٹھ کر نماز کا کوئی ایک طریقہ ڈیسائیڈ کر لیں گے۔ عالم نے پوچھا، اگر ہمارا آپس میں اختلاف ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ ان صاحب نے کہا، تو پھر ہر کوئی جیسے چاہے پڑھ لے، کوئی 3 قدم چل لے، کوئی کچھ اور کر لے۔ عالم نے مسکرا کر فرمایا کہ یہی تو بات ہے، اگر ہر بندہ اپنی مرضی کرے گا تو شریعت کا پورا سسٹم ہی تباہ ہو جائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی نماز پڑھ کر دکھائی اور امت کو ایک طریقے پر جمع کر دیا۔ حدیث قرآن کے احکامات کو عملی بناتا ہے، پریکٹیکل بناتا ہے۔ ایک اور بات کہ تاریخ میں سب سے پہلے سنت کو چھوڑنے کا کام خوارج نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کیا تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس، جو بہت بڑے مفسر تھے، کو خوارج سے مناظرہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے بھیجا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تاریخی نصیحت فرمائی، ان سے صرف قرآن کی بنیاد پر بحث کرنا۔ حضرت علی نے حضرت عبداللہ بن عباس کو یہ نصیحت کی کہ ان سے صرف قرآن کی بنیاد پر بحث کرنا، کیونکہ قرآن کی تعبیرات کے کئی پہلو نکل سکتے ہیں اور وہ اپنی مرضی کا مطلب نکالیں گے، بلکہ ان کے سامنے سنت اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا، کیونکہ سنت کے واضح اور عملی مفہوم سے بھاگنے کا ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوگا۔ تو میرے محترم دوستوں، اب ہم اپنے درس کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں، جو کہ بہت ہی انفارمیٹیو ہے۔ ہمارے محدثین اکرام نے احادیث کی کتابوں کو کن کن طریقوں سے ارینج کیا۔ جیسے میں نے پچھلے سیشنز میں
آپ سے کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ آگے کے سیشن میں ان کو دیکھیں گے کہ جامع کیا ہوتا ہے، سنن کیا ہوتا ہے، تو آج یہی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ الجامع وہ کتاب جس میں دین کے تمام 8 بڑے ٹاپکس یعنی عقائد، احکام، آداب، تفسیر، سیرت، فتن، مناقب اور قیامت کی نشانیاں پر احادیث موجود ہوں، جیسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ دوسرا ہے سنن۔ سنن کہتے ہیں وہ کتابیں جن میں احادیث کو فقہی ابواب یعنی طہارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ کی ترتیب پر جمع کیا گیا، جیسے سنن ابی داؤد اور سنن نسائی۔ اسی طرح المسند وہ کتاب جس میں احادیث کو فقہی ٹاپکس کے بجائے صحابیوں کے ناموں کی ترتیب سے جمع کیا جائے، یعنی ایک صحابی مثلاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ تمام احادیث ایک جگہ ہوں، پھر دوسرے صحابی کی احادیث۔ بعض محدثین نے اسے حروف تہجی کی ترتیب سے بھی لکھا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال مسند امام احمد بن حنبل ہے۔ چوتھی ہے المعجم وہ کتاب جس میں محدث احادیث کو اپنے اساتذہ یا شیوخ یعنی ٹیچرز کے ناموں کے الفابیٹیکل آرڈر سے جمع کرتا ہے۔ اس میدان میں امام طبرانی کی 3 کتابیں بہت مشہور ہیں، ایک معجم کبیر، معجم اوسط اور معجم صغیر۔ 5ویں ہے الصحیح وہ کتاب جس کو مرتب کرتے وقت مؤلف لکھنے والا یہ سخت شرط لگائے یعنی اسٹرکٹ کنڈیشن لگائے کہ وہ اس میں صرف اور صرف مستند اور صحیح احادیث ہی جمع کرے گا، جیسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ اسی طرح ہے المستدرک وہ کتاب جس میں کوئی محدث ایسی احادیث جمع کرے جو پچھلے کسی بڑے محدث یعنی امام بخاری یا امام مسلم کی کرائٹیریا پر تو بالکل پوری اترتی ہوں، لیکن وہ ان کی کتابوں میں شامل ہونے سے رہ گئی ہوں۔ اس کی بہترین مثال ہے امام حاکم رحمہ اللہ کی کتاب المستدرک علی الصحیحین۔ ایک بات یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ راویوں کے معیار پر ایک جملہ وہ یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط تھی کہ راویوں کی آپس میں فزیکل ملاقات ثابت ہو، جبکہ امام مسلم رحمہ اللہ صرف ایک ہی زمانے میں ہونے کو کافی سمجھتے تھے۔ 7ویں ہے المستخرج یعنی وہ کتاب کہ ایک محدث کسی دوسرے کتاب جیسے بخاری یا مسلم کی احادیث کو لیتا ہے اور اپنی محنت سے ان احادیث کے لیے نئی اور آلٹرنیٹ اسناد یعنی آلٹرنیٹو چینز تلاش کرتا ہے، جو اصل مصنف کے راستے سے نہیں گزرتی بلکہ اوپر جا کر کسی اونچے راوی پر مل جاتی ہیں۔ اس کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث مزید پکی اور سپورٹڈ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہے الجز یہ وہ چھوٹی کتاب یا بک لیٹ ہوتی ہے جو صرف ایک مخصوص ٹاپک یا ایک ہی راوی کی احادیث پر لکھی جائے، جیسے امام بخاری کی کتابیں ہیں جیسے القراء خلف الامام یا رفع یدین۔ اسی طرح ہے اربعین یہ وہ مجموعہ یا کلیکشن ہے جس میں کوئی عالم دین مسلمانوں کے فائدے یا یاد کرنے کی آسانی کے لیے 20، 30، 40 احادیث جمع کرتا ہے، یا یہ کسی ایک مخصوص موضوع پر بھی ہو سکتی ہیں اور مختلف موضوعات پر بھی۔ اور جمع کر کے ان کا ترجمہ اور شارٹ سمری لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ ہے 40۔ تو میرے محترم دوستوں اور علماء اکرام، آج کے سیشن میں ہم نے بالکل کلیئر طور پر یہ سمجھا کہ تاریخ کو سچا اور ڈاکومنٹڈ شور علم حدیث نے دیا۔
دوسرا، قرآن مجید کے صحیح فہم اور پریکٹیکل نفاذ کے لیے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لازمی فریم ورک ہے۔ کتب حدیث کی درجہ بندی محدثین کے غیر معمولی سائنسی نظام تدوین کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم حدیث کی قدر کرنے، اسے سیکھنے اور اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔